یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ بدلو کی نشریات میں ایک ماہ کی چھٹی کے بعد آج حاضر ہوا ہوں تو ملک میں خبروں کا طوفان ہے اور نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ کل رات گئے سپریم کورٹ کا بڑا تفصیلی فیصلہ آ گیا جس میں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے قدم اور وزیر اعظم کے اسمبلی توڑنے کے قدم اور صدر صاحب کے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے آرڈر کو آئین سے متصادم قرار دے کر رد کر دیا۔ اس سے بڑی اہم بات انہوں نے یہ کی، جو یہ تو فیصلہ پہلے عبوری فیصلہ بھی آ چکا تھا، انہی 5 ججوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن اب اس کی تفصیلات آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جس بنیاد پر یہ بات کی گئی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے اور آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ آئین کی پابندی کی جائے، تو یہ اس سے ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ اسے رد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ حکومت نے ان کے سامنے نہ وہ خط پوری طرح رکھا، نہ کوئی حقائق پیش کیے، نہ کوئی ایویڈنس دی، نہ یہ بتایا کہ اس سازش میں، بیرونی سازش میں، ان اپوزیشن اراکین میں سے کون لوگ، کون سی پارٹیاں بیرونی سازش میں شامل تھی، اس کے بارے میں کوئی حقائق پیش نہیں کیے گئے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیسے اس پر رائے دے سکتے ہیں، جبکہ حکومت کے پاس بڑے دن تھے۔ 7 تاریخ کو یہ خط وصول ہوا تھا اور 27 تاریخ کو عمران خان صاحب نے جلسے میں دکھایا تھا، تو اس دوران وہ اس کے لیے کوئی انکوائری کمیشن بنا سکتے تھے اور اس کی کوئی تحقیقات کروا سکتے تھے۔ اب تو اس پر بہت تہلکہ مچ گیا ہے۔ عمران خان کی جو ساری تھیوری تھی بیرونی سازش کی، وہ اصل میں ایک بڑا کور اپ تھا اس بات کے لیے کہ ان کی حکومت کی جو کارکردگی تھی 3 سال 7 ماہ کی حکومت کی، اتنی خراب تھی کہ ان کے لیے مشکل تھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا۔ دوسری طرف عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے آئین کی دھجیاں بکھیر دیں اور تمام پارلیمانی اور جمہوری اور آئینی جو روایات ہیں اور آئین کی شکیں ہیں انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا، انہیں توڑ پھوڑ دیا۔ اب دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوا اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے نہیں ہوا کہ آرٹیکل 92 کے تحت یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ووٹ کرایا جاتا، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے اس کی خلاف ورزی کی اور جس دفعہ کا انہوں نے دفاع سہارا لیا، وزیر قانون جناب فواد چودھری جو اس وقت تھے، ان کے کہنے پہ جو سہارا لیا کہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عدم اعتماد کے ساتھ، اور یہ بھی کہا ہے کہ عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ پارلیمانی سسٹم کا ایک جمہوری طریقہ ہے اور جس کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے اور جو آئین کا تقاضا بھی ہے۔ تو لہذا انہوں نے دونوں اعتبار سے، ایک طرف تو یہ کہ انہوں نے بہت خوفناک آئین کی شکوں کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے، ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر اسمبلی، پرائم منسٹر نے اسمبلی توڑ کر اور صدر مملکت نے اسمبلی توڑنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے، تو یہ آئین سے انحراف کیا گیا ہے، آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ایک جج نے اضافی نوٹ لکھا ہے، میاں خیل نے، جسٹس میاں خیل جو ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو الٹا یہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی، تو یہ لوگ خود ڈپٹی اسپیکر سمیت یہ خود اس کے مرتکب ہوئے ہیں، لہذا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا رستہ نکل سکتا ہے، اور اس کا معاملہ انہوں نے پارلیمنٹ میں چھوڑا کہ اس طرح کی چیزیں کو دہرائے جانے سے روکنے کے لیے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ اس پر یقیناً پی ڈی ایم کی جماعتیں، مسلم لیگ نواز اور آج مریم نواز نے جلسے میں بھی کہا، اور خود اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں نے خوب اس پر بغلیں بجائی ہیں اور خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ان کے اس موقف کی تائید ہوئی ایک اعتبار سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے کہ یہ جو نام نہاد سازش کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، یہ بالکل ایک فراڈ تھا، یا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے اور فواد چودھری جو وزیر قانون تھے، چونکہ ان کے فیصلے میں انہیں بھی انڈائٹ کرنے کا کہا گیا ہے، ایک اشارہ دیا گیا ہے ایک اضافی نوٹ کی صورت میں، تو انہوں نے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججوں کو اور جرنیلوں کو منہ کو خون لگ گیا ہے سیاست میں حصہ لینے کا، اور انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔
بالکل سیاست میں نہ ججوں کو حصہ لینا چاہیے نہ جرنیلوں کو حصہ لینا چاہیے. یہ بالکل بجا فرما رہے ہیں فواد چودھری صاحب. لیکن انہیں یاد ہونا چاہیے جب ان کے حق میں فیصلے ہو رہے تھے تو ججوں کے کا سیاست میں حصہ ٹھیک تھا, اور جب ان کے حق میں ایک صفحہ ایک تھا اور جنرل ان کی حمایت کر رہے تھے تو اس وقت جائز تھا. اور آپ دیکھیے کتنی حیران کن بات ہے کہ پچھلے عرصے سے جو عمران خان مہم چلا رہے ہیں وہ یہ نہیں چلا رہے کہ سیاست سے جرنیل اور جج سیاست سے علیحدہ ہو جائے اور وہ اپنے اپنے دائرے میں محدود رہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہہ رہے کہ میری حمایت کیوں نہیں کی آپ نے, چوکی دار نے جب ڈاکہ پڑ رہا تھا گھر کی حفاظت کیوں نہیں کی, یعنی ان کی حکومت کو برقرار رکھنے میں سیاسی اعتبار سے ان کی مدد کیوں نہیں کی. اور اب بھی وہ ایک تقاضا کر رہے تھے, ابھی تک 2 دن 3 دن پہلے تک وہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ انتظامیہ یا اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایت کرے اور اپنے گناہ کا ازالہ کرے, کفارہ ادا کرے, اور اگر غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس غلطی کو دور کرے. یعنی جو ان کی حمایت نہیں کی گئی تھی یا وہ نیوٹرل ہو گئے تھے, اس پر انہیں سخت اعتراض تھا. انہوں نے کہا نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. اب عمران خان دوسری بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسٹر ایکس ہیں لاہور میں بیٹھے اور ایک مسٹر وائی ہیں ملتان میں بیٹھے, جو اس الیکشن کو ریگ کرنا چاہتے ہیں, دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, تحریک انصاف کی کو روکنے کے لیے, ان انتخابات میں کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے. تو لیکن وہ اب تک نام نہیں لیا گیا. ایک دفعہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ضرور نام لیا تھا ایک بریگیڈیئر صاحب کا, تو اس پر میں ان سے کہوں گا کہ وہ نام لیں اور بتائیں, اور اس کے ساتھ اگر نام لے بھی لیں تو زیادہ بڑی بات ہے کہ وہ ایویڈنس دیں. یہ شہادت سامنے آنی چاہیے, کیونکہ ہم تو کسی صورت میں, اور یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور فوج نے بھی اپنی نیوٹریلٹی کا یعنی غیر جانبداری کا سیاست میں ایک اچھا فیصلہ کیا تھا, اور اگر وہ فیصلہ جاری رہنا چاہیے, اور کسی صورت میں کسی فوجی افسر یا اور کسی ادارے کے کسی بڑے اعلیٰ افسر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے یا انتخابی عمل میں. انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے. لیکن اب بیانیہ الٹ گیا ہے, اب بیانیہ ہو گیا ہے کہ نیوٹرل ہو جائے. اس کی ہم مبارکباد دیتے ہیں, بالآخر پی ٹی آئی صحیح موقف کی طرف آ رہی ہے کہ فوج کو انتخابی عمل سے یا سیاست سے دور رہنا چاہیے. اور آج فواد چودھری صاحب نے بھی بات کہہ دی. یہی بات نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے جب انہیں ملک دشمن قرار دیتی تھی تحریک انصاف. تحریک انصاف ان پر بہت, یہاں تک کہ بندش لگ گئی میاں نواز شریف کی تقاریر پہ ٹیلی ویژن پہ دکھانے کے لیے, اور ان کے بیانیوں کو ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں کا بڑا تمسخر اڑایا گیا. پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو 26 نکاتی ایجنڈا دیا, اس میں بھی زیادہ تر زور بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ادارے اپنے آئینی حدود میں رہیں اور سیاست میں نہ آئیں. تو لیکن آج کے فیصلے سے یقیناً بہت دھچکا لگا ہے عمران خان کو, کیونکہ جو سازش کی تھیوری وہ پیش کر رہے تھے وہ ثابت نہیں ہو پائی ہے, یا سپریم کورٹ نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے. یعنی کنسپریسی تھیوری کو انہوں نے نہیں سبسٹینشیٹ کیا یا مانا نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اس کی شہادت نہیں, کوئی حقائق نہیں کہ کوئی مقامی ممبر اسمبلی کا یا پارٹی شامل تھی کسی بیرونی سازش کا عمران خان کی حکومت کو نکالنے کے لیے. جس پر معاملہ اتنا ہی تھا کہ پاکستان نے ایک احتجاجی خط امریکہ کو بھیج دیا, ایک ڈیمارش کر دیا کہ یہ آپ جو بات کی گئی تھی ڈونلڈ لو کی طرف سے وہ جائز نہیں تھی, ہمارے اندرونی معاملے میں مداخلت تھی. تو لیکن اس سے زیادہ چیز نہیں تھی, لہذا اس سائفر اس کو نہ تو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا گیا نہ پورا سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا, حالانکہ وہ شیئر کیا جا سکتا تھا, لیکن نہ ہی تحقیقات کروائی حکومت نے. لیکن وہ انہوں نے استعمال کیا, یہ اس کے بعد استعمال کیا کہ جب انہوں نے پوری طرح سے پارلیمانی روایات کو, جمہوریت کو, آئین کی ذمہ داریوں اور بندشوں اور پابندیوں کو توڑ کر عدم اعتماد کی ووٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کی, اور اس پارلیمنٹ کو بھی توڑ دیا, اور ایگزیکٹو کو بھی, جب پارلیمنٹ ٹوٹ گئی تو اس کے ساتھ ہی ایگزیکٹو بھی ٹوٹ گئی جو منتخب ہوتی ہے. لہذا سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں اس کا کافی ذکر کیا ہے. اس پر پورے ملک میں بحث چل نکلی ہے, اور زیادہ تر لوگ اب اس کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا سازشی تھیوری تھی, اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں, اور زیادہ تر اس سپریم کورٹ کے فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں جس پر مسلم لیگ نواز شاکی رہی ہے, اور خوب سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے. لیکن یہ فیصلہ پہلے ہی آ چکا تھا شارٹ آرڈر کی شکل میں, اور آج جب یہ
اب 17 تاریخ کو جو پنجاب میں یدھ ہونے جا رہا ہے، میں اسے یدھ اس لیے کہہ رہا ہوں، بڑا خوفناک انتخاب اور بہت خوفناک مقابلہ ہونے جا رہا ہے ان 20 سیٹوں پر جو کہ خالی ہوئی تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں، جس پر وہ لوگ منحرف ہو گئے تھے، لوٹے ہو گئے تھے، اور انہوں نے ووٹ دیا تھا اپنی پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف حمزہ شہباز کو قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں، چیف منسٹر کے الیکشن میں۔ تو اب انہی سیٹوں پر ایک خوفناک مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اس کا ذکر ہم اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح دونوں اطراف نے ایک دوسرے کے پارٹیوں کے منحرفین کو ٹکٹ دیے ہیں، اور کس طرح الیکٹیبلز کو ساتھ ملایا گیا ہے، اور کیا کیا حربے اس انتخاب میں استعمال ہو رہے ہیں۔ معاملہ بہت سخت ہے کہ 9 ووٹ اگر نہ ملے، مزید پی ایم ایل اے نہ جیتی، تو ان کی حمزہ شہباز کی صوبائی حکومت جا سکتی ہے، جس کا اثر وفاق پہ بھی پڑ سکتا ہے اور الیکشن کی تاریخ پہ بھی پڑ سکتا ہے کہ الیکشن اگر یہ ہار گئے نون لیگ کے لوگ تو پھر الیکشن کو جلدی کرانا پڑے گا، اگر یہ جیت گئے تو پھر عمران خان پھر سے ابھی شروع کر دیا انہوں نے دھاندلی کا شکوہ، تو وہ پھر سے ہمیں سننے میں آئے گا، ابھی سے انہوں نے کہنا شروع بھی کر دیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو بیانات آئے ہیں حکومتی پارٹی، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، کہ یہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی اس میں نہیں بنتی ہے اور نہ وہ سیاسی طور پہ درست ہوگا۔ لیکن البتہ یہ بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں سبورشن آف کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہوئی، نہ ہی آئین کو ایبینس میں ڈالا گیا ہے، یعنی معطل کیا گیا ہے، بلکہ یہ ہوا وائلیشن ضرور ہوئی ہے۔ اب اس کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا، جو کہ پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا، اس کو روکنے کے لیے آئندہ کے لیے کچھ لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ غالباً جسٹس میاں خیل کا مطلب یہی تھا کہ یہ تاکہ آئندہ دہرایا نہ جا سکے یہ سین جس نے پاکستان میں جمہوریت کے منہ پر بہت کالک ملی ہے، اس کالک کو اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی کالک قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں جمہوریت کے منہ پر کالک لگانے کی کوشش نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد کافی عمران خان کے بیانیے میں پر کافی اس سے ہوا نکلے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ آلریڈی وہ سیل کر چکے ہیں، اب وہ دوسرے بیانیوں پر آ گئے ہیں، اب وہ سازش کے بیانیے میں اتنا نہیں جا رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، حوالے دے رہے ہیں، لیکن وہ پھیکا پڑ جائے گا، اور لیکن وہ بڑے ماہر ہیں نئے بیانیے تلاش کرنے میں۔ ابھی ان کے سامنے یہ پنجاب کا الیکشن آنے جا رہا ہے 17 جولائی کو 20 نشستوں کا، اس میں اگر پی ٹی آئی ہار گئی تو پھر وہ دھاندلی کا بیانیہ لے کر چلیں گے اور کہیں گے اگلا الیکشن پہ بھی سوالات اٹھائیں گے، اور اگلا الیکشن پہ اگر اتفاق رائے بھی پیدا ہو جائے تمام تر معاملات پہ، تب بھی عمران خان اگر اگلا الیکشن بھی نہ جیتے تو بھی اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک غیر جمہوری رویہ ہے، اس سے پارلیمانی نظام کو خدشہ رہے گا اس ملک میں، اور پہلے ہی جو بات ہے کہ یہاں پہ بھی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور ججمنٹ میں کہا ہے کہ بھئی ایک واقعی لگتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے تو پھر وہ اسٹیٹ مضبوط ہوگی، اور اس کی ذمہ داری خود سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر تحریک انصاف پر عائد ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر علوی صاحب پہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، ان کے خلاف امپیچمنٹ یا مواخذہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہے اس کولیشن گورنمنٹ کے پاس قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ صوبائی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے، اور کل ہم ایک بڑے وکلاء کے پینل کے ساتھ جو 2 فیصلے آئے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کا یہ تفصیلی فیصلہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے آج کا زمینوں کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور گزارا بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے، اور وہ جو بیل بٹن ہوتا ہے اسے دبائیے ضرور، تاکہ ہمارا جب بھی پروگرام ہو تو فوراً آپ کے پاس آپ کے فون میں وہ آ جائے، کلک کر جائے۔ آپ کا شکریہ۔